اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پارہ نمبر 25 کے 9 نکات اہم ترین، سارے ہی اہم ہیں لیکن 9 نکات الگ کیے گئے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلا اہم ترین نقطہ، اور یہ وہ نکات ہیں جو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اہم ترین ہیں، اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا بڑا رول ہے اگر ہم ان پہ عمل کر لیں۔ قرآن کریم کی ساری آیات زندگی میں کام آنے والی ہیں، اور ان کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بڑے بڑے گناہوں اور بیہودہ کاموں سے دوری اختیار کرو، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 37 کا یہ مفہوم ہے، اور پھر فرمایا تمہاری مشکلات تمہارے بہت سارے گناہوں اور بدکاریوں کا نتیجہ ہے، البتہ خداوند تعالی تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی سورہ مبارکہ شورى کی آیت کا ایک ترجمہ ہے اور مفہوم ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ شورى میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 48 میں، اے لوگو اس طرح نہ بنو کہ جب تمہارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں سختی اور بلائیں تمہیں گھیر لیں تو کفر کہنا شروع کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اور بلائیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اچھائی کرو یا تمہاری مرضی ہے تو برائی کرو۔ پھر جب برائی ہوگی نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر سختی اور بلائیں اپنے اعمال، اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں تاکہ سختی اور بلاؤں سے بھی بچ جائیں اور نیکیوں میں قائم رہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو نعمت تمہیں دی جائے اس کی نسبت لا تعلق نہ رہو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اور مصیبتوں اور مشکلات میں ہمت نہ ہارو۔ دیکھیں کتنی اہم باتیں ہیں، اور یہی ساری چیزیں ہماری اس زندگی میں ہمیں کام آتی ہیں کہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور مصیبتوں اور مشکلات میں ہمت نہ ہارو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، حوصلہ مانگتے رہیں، سلامتی مانگتے رہیں، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ شورى میں ہی آیت نمبر 39 کا مفہوم ہے، مظلوم اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے مد مقابل دفاع اور مقاومت کا ذمہ دار ہے، اور دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ مظلوم کی مدد کریں۔ مظلوم کی مدد سب کو کرنی چاہیے۔ اور سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 42 کا مفہوم، لوگوں پر ظلم نہ کرو اور معاشرے میں ناحق زیادتی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے دردناک عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ جو ہم غور کرتے ہیں، اور آیات الہیہ قرآن کریم میں ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور دوسرا لوگوں پر ظلم و زیادتی کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اور معاشرے میں ناحق زیادتی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے دردناک عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہر وقت توبہ کریں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر فرمایا سورہ مبارکہ شورى 27، ہر کسی کو اس کی مصلحت کے مطابق روزی ملے گی،
اور تمہاری روزی میں اضافہ کیا جائے تو زمین میں گناہ اور سرکشی کرتے ہو۔ جب روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کیا گناہ اور سرکشی کرتے ہو، یعنی کہ پھر موزور ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب روزی میں فراوانی آ جاتی ہے تو پھر بہت سارے گناہوں کا ایک باب کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے، یعنی جتنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اور اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اسی طرح اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ انسان ہے اور اس نے وہ ناپ تول صحیح کرنی نہیں ہے انسان نے، اور اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے برائی اگلے کے ساتھ، تو پھر وہ یعنی وہ خود گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے، نہ اس سے زیادہ، لیکن بہتر ہے کہ اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح صفائی سے پیش آؤ۔ بہتر یہ ہے اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح صفائی سے پیش آؤ۔ اور آخری پوائنٹ ہے سورہ مبارکہ دخان آیت نمبر 41-42 کا مفہوم ہے، قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ اکبر، اور گناہوں اور گناہ گاروں کی کوئی بھی مدد نہیں کی جا سکے گی مگر یہ کہ اللہ کسی پر رحم کرے، یعنی اگر اللہ پاک چاہیں گے، رحم کرنا چاہیں گے تو پھر تو عافیت ہو جائے گی، اور لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس جی میں اپنے یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں، جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی میری فلانے نال یاری ہے، فلانے کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں نکل جاؤں گا اور کیس میرا ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو شفاعت کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، وہ ہیں 14 معصومین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی مومنین بندوں کو بھی یہ حق عطا کیا، جیسے حافظ جو ہوتے ہیں قرآن کریم کے، جو حافظ ہوتے ہیں جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ حق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو یہ حق دیں گے تو وہ کر سکے گا، کسی کی سفارش کر سکے گا اور وہ کسی کے کام آ سکے گا، اپنے سر پہ اپنے بل بوتے پہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے رہیں، اس کا صحیح پیغام سمجھتے رہیں، صحیح پیغام آگے قربتاً اللہ پہنچاتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و 14 معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔